بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله فصل عن مفهوم غير حصل في الذهن القسم تقبلنا رشده والتعليم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ. او دیکھو حاشیت ربط بالعبارت کہ مصنف علیہ رحمہ دلالت کے بیان سے الفاظ کے اقسام کے بیان سے فارغ ہوئے ہیں تو وہ مجبوری کے تحت منطق کی کتابوں کے شروع میں آتے ہیں، کیونکہ افادہ استفادہ الفاظ کے ذریعے ہوتا ہے، الفاظ معنی پر دلالت کرتے ہیں، اس لیے تھوڑی سی بحث کرنی ہوتی ہے. تو فارغ ہو کر اب اصل مسئلے کی طرف آتے ہیں کہ منطق کے اندر دو مسئلے ہیں، ایک ہے معرف اور ایک ہے حجت. تو معرف جو ہے وہ کلیات سے مرکب ہوتا ہے اور حجت جو ہے وہ قضاء سے مرکب ہوتی ہے. تو اب کلیات کی بات شروع ہے. کس کی؟ تو چونکہ کلی کی بات کرتے ہوئے جزی کی بات خام خاص ہاتھ ہوتی ہے، اس کی تعریف ہوتی ہے، اس کے بعد جزی ختم تو آگے کلی کی بات شروع. ہاں جی، کیا کہ جی ربط بالعبارت، پہلے دلالت کو بیان کیا ہے، پھر لفظ کے اقسام بیان کیے ہیں، ان سے فارغ ہو کر اب کلیات کا بیان شروع ہو رہا ہے. اس لیے کہ اصل پہلا مسئلہ ہے معرف. کون ہے؟ معرف ہے. اور معرف جو ہے وہ مرکب ہوتا ہے کن سے؟ ہاں، کلیات سے یار. اور دوسرا مسئلہ ہے حجت مرکب ہوتی کس سے؟ قضایا سے. اچھا جی، تو توجہ جی، علامہ بات شروع. علامہ فرماتے ہیں کہ مفہوم دو قسم ہے. مفہوم ایک مفہوم جزئی ہے اور دوسرا مفہوم کلی ہے. کیا جی؟ مفہوم جزئی تے مفہوم کلی. پھر آکھو مفہوم دو قسم ہے، مفہوم جزئی اور مفہوم کلی. پھر آکھو فرماتے ہیں مفہوم دو قسم ہے، مفہوم جزئی اور مفہوم کلی. مفہوم کی وضاحت کی ہے. مفہوم سے کیا مراد ہے؟ ما حصل فی الذہن، جو چیز بھی ذہن میں حاصل ہو اس کو مفہوم کہتے ہیں. جو چیز بھی ذہن میں حاصل ہو اس کو مفہوم کہتے ہیں. پھر وہ دو قسم ہے، کلی اور جزئی. جو چیز بھی ذہن میں حاصل ہو اس کو مفہوم کہتے ہیں. اور مفہوم دو قسم ہے، کلی اور جزئی. شاباش. چلو جی، مفہوم یعنی وہ شے جو حاصل ہو ذہن میں. دو قسم ہے، ایک ان دو کی جزئی اور دوسرا کلی. جی، ایک ان دو کا. ہاں جی، جو حاصل ہو ذہن میں دو قسم ہے، ایک ان دو کا جو حاصل فی ذہن ہے. جی، جزئی. مفہوم یعنی وہ شے جو حاصل ہو ذہن میں دو قسم ہے، ایک ان دو کا جزئی اور دوسرا کلی. اتاشی دے بیکھا جائے گل ایک لکھی جائے. اور 4 نمبر تے المفہوم یعنی وہ کہ اس کی شان سے یہ ہو کہ حاصل ہو سکے ذہن میں. آمزی وہ بالفعل حاصل ہو یا نہ ہو، ہر وہ شے کہ جس کی شان یہ ہو کہ وہ ذہن میں حاصل ہو سکے، وہ دو قسم ہے، یا کلی. اچھا، اگلی گل سمجھو. وعلم، توجہ کرے جی. کلی ہونا ہو یا تا نسبت دی، کلی ہونا تے جزئی ہونا بالذات یہ معنی کی صفت ہے. بالذات کون؟ کلی ہونا اور جزئی ہونا. سمجھئیے، لفظ کی صفتیں نہیں ہیں،
लफ्ज की, नहीं लेकिन लफ्ज इन के साथ मुत्तसिफ होता है तबन, कि अगर माना जुज़ी है तो उस लफ्ज को भी जुज़ी कह देते हैं, माना कुल्ली है तो लफ्ज़ को बिल्कुल कह देते हैं। इनू कहते ने कि जो मदलूल का नाम है वही दाल का नाम रख दिया है, जो मदलूल का नाम दाल का नाम तस्मियतुद्दाल बिस्मिल मदलूल, क्या बिस्मिल मदलूल, समझिए गल। मदलूल यानी माने का जो नाम था वही नाम रख दिया, तस्मियतुद्दाल बिस्मिल मदलूल। एक और मिसाल देंदे जे, जैसा कि मुफरद होना और मुरक्कब होना, क्या होना और मुरक्कब होना ये बिज़ात अल्फाज की सिफतें हैं, ये मानी की सिफतें नहीं हैं। क्या मुफरद होना और ये बिज़ात, लेकिन इनके साथ मानी भी मुत्तसिफ होते हैं तबन। लफ्ज मुफरद हो तो उसको माने को भी माना मुफरद कहते हैं, लफ्ज मुरक्कब के माने को भी माना मुरक्कब कहते हैं। तो ये है मदलूल का नाम रखा दाल के नाम के साथ। दाल कौन? लफ्ज। असल में मुफरद होना मुरक्कब होना किसकी सिफत है? लफ्ज की सिफत है। तो ये इन लफ्जों का जो माना है मजाजन उनको भी क्या कह देते हैं? माना मुफरद और माना मुरक्कब। माना ऐसा बस है। तो कुल्ली जुजी, असल में कुल्ली होना जुजी होना ये किसकी सिफतें हैं? माना की सिफतें हैं। और मजाजन किस पर बोल देते हैं? कुल्ली जुजी के दाल पर। तो जो मदलूल का नाम था वो दाल का नाम रख दिया। इसी तरह मुरक्कब होना मुफरद होना ये लफ्ज की सिफतें हैं। किसकी? और फिर लफ्ज मुफरद के माने को माना मुफरद, लफ्ज मुरक्कब के माने को माना मुरक्कब कहना ये मजाजन है। ये दाल का जो नाम था वो, तो पहला क्या हुआ? तस्मियतुद दाल बिस्मिल मदलूल, ये हुआ तस्मियतुल बिस्मिद दाल। समझिए गल, एनु याद रखिया जी। ऐशा बस है जी। पर कगे लिखी कुल्ली उते वजह तो थोड़ी जी औखी जे ते वो ना जड़ा न तुन अगली किताब बच्चे ने सलाह खुआ देंगा जी। जी आगे चल। अम्मल जुज़िय्यु फहुव ला यमना मजरूर पर और मजरूर पर ओ गलत थी। अच्छा जी, हर एक की तारीफ, हर एक की तारीफ। हुण ओ इन्हां दा कौन है मौसूफ जुज़ी नाल? कौन किनू लाना है? मफहूम। मफहूम जुज़ी वो मफहूम होता है कि उसका नफ्से तसव्वुर कसीरीन पर सच्चे आने से माने हो। मफहूम जुज़ी वो मफहूम होता है कि उसका नफ्से तसव्वुर कसीरीन पर सच्चे आने से। मफहूम जुज़ी वो मफहूम होता है नफ्से तसव्वुर कसीरीन पर सच्चा आने से माने हो। फिर आखिर मफहूम होता है जिसका नफ्से तसव्वुर कसीरीन पर सच्चा आने से माने हो। फिर आखो जुज़ी वो मफहूम होता है जिसका नफ्से तसव्वुर कसीरीन पर सच्चा आने से माने हो। माने बस ਇਹ देखो तेरे दिमाग विच तेरे पिंड दियां गलियां, घर, महल्ले, दुकानां, घर दे दरवाजे, उन्हां दे रंग, डंगर, किले, खुरलियां, ये सारा नक्शा लिया खा दिमाग विच। ते एक एक नूं दिमाग च लिया के ते दिमाग कोलों पुछ भी ये सिर्फ ये या इहो जे कई हो सकते हैं। दिमाग की कहेगा भी ए
ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਯਾਨੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹਰ ਪੱਖਾ, ਬਲਬ, ਟੂਬ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੱਖੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਈ ਇਹ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਸੱਚੀ ਆਉਂਦੀ, ਦਿਮਾਗ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਰੁਮਾਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇੰਜ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੁਮਾਲ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੰਜ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਿੰਨਿਆਂ ਤੇ ਸੱਚਾ ਆਵੇਗਾ? ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਆਵੇਗਾ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮੁਤੱਯਨ, ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂਦੀ ਜੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਜੁਜ਼ੀ ਨੇ। ਕੀ ਨੇ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਈਕਲ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਕਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਸਮਝੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ, ਸਮਝੋ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਜੁਜ਼ੀ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਫੱਟੀ ਪਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਫਸੇ ਤਸੱਵਰ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਿਹਨ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਤੇ ਸੱਚੀ ਆਉਂਦੀ? ਜ਼ਿਹਨ ਆ ਕੇ ਜੀ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਦੀ ਸੱਚੀ ਆਉਂਦੀ, ਜਿੰਦੀ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ। ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਐਸ਼ਾ ਬਸ ਹੁਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਜੈਸੇ ਜ਼ੈਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੁਰਾਦ, ਉਹ ਜ਼ੈਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ایوان ناطق ما تشخصات، امر ایوان ناطق ما تشخصات، تے حاض الفرس کی فرس نہیں، حاض الفرس جڑا سامنے میں آ گھوڑا جلے ویکھیا رتے رنگ دا، اے جڑی تصویر ذہن چ گئی صرف ایندے تے ایویں حاض الجدار کوئی کندھ ویکھ لو متعین، ان دی جڑی تصویر ذہن چ گئی ہے او کہ اور سچی آندی ہے نہیں، اے مطلب جی۔ بہرحال جزی یعنی مفہوم جزی، پس وہ کون جزی؟ ما وہ مفہوم ہوتا ہے، فا ہوا پس جزی ما وہ مفہوم ہوتا ہے کہ معنی ہو اس مفہوم کا نفس تصور، مفہوم کے سچے آنے سے کثیرین پر، جیسے زید کا مفہوم اور امر کا مفہوم، اور مفہوم میں نہیں تصویر ہونا دی عبد الجلیل دی تصویر میرے ذہن ہے میری ان دے ذہن ہے، اور حاضل فرس کا مفہوم اور حاضل جدار کا مفہوم جی ایسا کو نہیں ہے، بس جزی ما وہ مفہوم ہے کہ منع کرے اس مفہوم کا نفس تصور کے سچے آنے سے کثیرین پر، جیسے زید کا مفہوم، اور مفہوم تو مراد ہے جنہ دے نا نے او جڑی شخصیتاں نے انہاں دے جڑی تصویر ہے وہ مفہوم ہے، او بلا ہوے بتا کو زید دا مفہوم کی شے ہوئی؟ عبد العلیم لفظ دا جڑا معنی ہے نا آ بیٹھا ہے، ان دی جڑی تصویر ذہن وچ او مفہوم ہے تیرا، او بلا ہوے جی۔ اور اس فرس کا مفہوم اور اس حاضل فرس کیسے نہیں، حاضل فرس کا اور حاضل جدار کا مفہوم کہ جی بابا کرنے مانا دے کہ اوکھے چا لگا ہوں مفہوم کلی فہوا کلی ما وہ مفہوم ہوتا ہے کہ اس مفہوم کا نفس تصور منع نہ کرے اس مفہوم میں شرکت کے وقوع سے، اس اندر جو رولا پہ گیا کہ یہ کو واو تفسیریہ ہے، یعنی وہ مفہوم کثیرین پر سچا آئے عقل سے منع نہ کرے، عقل سے عقل آکھے بھی اے جڑی ذہن چ شے آئی ہے نا ایک کنیا ہوتے سچی آ سکتی ہے، کنیا ہوتے آنکھوں کلی وہ مفہوم ہوتا ہے کہ منع نہ کرے مفہوم میں، اس مفہوم میں فی ہے
شرکت کے وقوع سے اس مفہوم میں سچا شرکت کے وقوع سے میں شرکت کے وقوع سے یعنی یعنی اس مفہوم کے سچے آنے سے کثیرین پر یعنی کر کے نال جوڑنا جی خلاصہ یہ نکلا کہ مفہوم کلی وہ مفہوم ہوتا ہے یہ کہ جس کا نفس تصور کثیرین پر سچا آنے سے منع نہ کرے عقل سے پوچھے تو وہ کہے کہ یہ مفہوم کثیرین پر سچا آ سکتا ہے ہاں جی شابہ کیا کیا جی مفہوم کلی وہ مفہوم ہوتا ہے کہ جس کا نفس تصور کثیرین پر سچا آنے سے منع نہ کرے جس کا نفس تصور کثیرین پر سچا آنے سے منع نہ مفہوم کلی وہ مفہوم ہوتا ہے جس کا نفس تصور کثیرین پر سچا آنے سے منع نہ کرے نہ کرے یعنی عقل سے پوچھیں کہ یہ جو دماغ میں چیز حاضر ہے یہ کثیر ایک تو چوکھیاں تے کثیرین جمع تے منطق جمع ما فوق الواحد کنی باری پکوائیے بھی ایک تو چوکھیاں تے اے سچا آ سکتا ہے عقل کبھی آ سکتا ہے اے مفہوم کی اے مفہوم کلی ان انسان کی انسان سے مراد حیوان ناطق کی اب حیوان ناطق کا جو معنی ہے یہ ذہن میں حاضر ہو پھر ذہن سے پوچھیں کہ کیا یہ معنی کسی ایک پر سچا آتا ہے یا کثیرین پر تو وہ کہے گا کہ جتنے بھی انسان ہیں فرد ہیں وہ سب حیوان ناطق ہیں اسی طرح فرس کی گھوڑا خاص گھوڑا نہیں مطلقاً گھوڑا بھئی حیوان ساحل چار ٹانگوں والا حیوان جو ہلکتا ہے یہ مفہوم جو ذہن میں ہے چار ٹانگوں والا حیوان ہلکتا ہے ساحل ہے یہ مفہوم بھی ایک پر سچا آتا ہے وہ کہے گا دنیا کے سارے گھوڑے جڑے نے وہ چار ٹنگا والے بھی نہیں ہلکتے بھی نہیں سمجھی گل اور بہرحال کلی بس کلی ماں وہ مفہوم ہے کہ نہ منع کرے مفہوم کا نفس تصور شرکت کے وقوع سے اس مفہوم میں اور مفہوم کے سچے آنے سے کثیرین خلاصہ ہے جیڑی شے ذہن چ حاصل ہوئی ہے نا وہ صرف ایک تے سچی آندی ہے تے او شے کی ہے او شے ایک تو چوکھیاں تے سچی جیڑی ذہن چ حاصل ہے او گل جیسے انسان اور فرس ہے انہیں لفظ نہیں مراد انہاں دے معنی جی کلی وہ مفہوم ہے مفہوم کا نفس تصور شرکت کے وقوع سے میں اور سچے آنے سے کثیرین پر اور فرس جیسے اگے جی عمل کلی بابا جی فرماتے ہیں یہ تو مشہور تعریف ہے اور کلی جزی کی ایک اور بھی تعریف ہے کلی جزی کی کلی فاہوا وہ مفہوم ہوتا ہے کہ عقل جائز رکھے اس کے تکسر کو اس مفہوم کے تصور کی حیثیت سے عقل اس کے تکسر کو عقل اس کے یہ جڑا مفہوم ذہن جے ہو جائے چوکھے سارے نے یہ ہو جائے اور جزی وہ مفہوم ہوتا ہے جو اس طرح نہ ہو یعنی عقل جائز نہ رکھے اس مفہوم کے تکسر کو مفہوم کے تصور کی حیثیت سے جی علامہ فرماتے ہیں ایک اور تفسیر کرتے ہیں ایک اور بھی تعریف ہے جی
وہ مفہوم ہوتا ہے کہ عقل جائز رکھے اس کے تکثر کو، اور جزئی وہ مفہوم ہوتا ہے کہ عقل جائز نہ رکھے اس کے تکثر کو، تصور اس کے تصور کی حیثیت سے۔ سنیں گل اس کے تصور کی حیثیت سے بے کلی وہ مفہوم ہے عقل جائز رکھے اس کے تکثر کو اس مفہوم کے تصور کی حیثیت سے، جزئی وہ مفہوم ہے کہ عقل جائز نہ رکھے اس کے تکثر کو اس کے تصور کی حیثیت سے۔ بے تکثر بھی چوکھیاں تے سچی آ سکتی ہے تے جائز نہیں، یعنی کسی اور تے سچی نہیں آ صرف ایک تے۔ اور کبھی تفسیر کی گیا کلی اور جزئی کی، چلو جی، تفسیر عین آخر عین کے ساتھ، یعنی دو اور تفسیروں کے ساتھ، ہر ایک دیاں دو دو نہیں، دوواں دیاں ایک کلی دی تفسیر تے ایک جزئی دی تفسیر۔ بہرحال کلی فا ہوا پس کلی ما وہ مفہوم ہے جائز رکھے عقل اس کے تکثر کو مفہوم کے تصور کی حیثیت سے، تصور کی حیثیت سے، اور بہرحال جزئی پس جزئی وہ مفہوم ہے جو نہ ہو اس طرح۔ جی تفسیر کی جاتی ہے کلی اور جزئی کی دو دوسری تفسیروں کے ساتھ، بہرحال کلی پس کلی کہ جائز پس کلی ما وہ مفہوم ہے جائز رکھے عقل اس کے تکثر کو مفہوم کے تصور کی حیثیت سے، جی۔ اور بہرحال جزئی پس جزئی وہ مفہوم ہے کہ نہ ہو اس طرح اس کے مفہوم کے تصور کی حیثیت سے۔ آگے سمجھے، اور وہ نا حیثیت ہے جواز العقل، یعنی جب وہ مفہوم ذہن میں حاصل ہوا نا تو کسی ایک سے زیادہ پر سچا آئے، عقل جب یہ دیکھے تو عقل میں کوئی گھٹن پیدا نہ ہو کہ بعض نہ، عقل آکے چوکھیاں تے سچا آ سکتا ہے، چوکھیاں تے مثلا انسان عقل جائز رکھتی ہے یہ کہ ہو انسان اکثر ایک سے، اور دوجی جزئی لا یکون کذالک، یعنی عقل جب اس مفہوم کے تصور کو دیکھے نا تو عقل کے اندر انقباض پیدا ہو کہ وہ کہے نہیں ایک تو چوکھیاں تے سچا نہیں آ، جس طرح حاضر رجل کی حاضر رجل جڑا ذہن چ گیا حاضر رجل آ جنا، عقل کو پوچھو تو عقل کہندی نہیں صرف ایندے تے سچا ہوندا ہے اور کوئی نہیں کسی تے سچا ہو سکتا۔ چلو کل تو کلی دی اقسام شروع نے، وہ 5 نہیں، پہلے ایک اور تقسیم ہے کلی کی باعتبار افراد کے، کس کی؟ کلی کے افراد ہوتے ہیں کثیرین، وہ ہیں بھی کہ کوئی نہیں، کلی نری ویلی یہ ہیں تے کنے نے، اس اعتبار سے قسم